ورسوله النبي الكريم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت میں ساری رات اپنا دست مبارک پھیلائے رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اپنا دست مبارک سے مراد عام ہاتھ نہیں بلکہ اپنی رحمت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی رات بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں گناہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دن بھر سارا دن اللہ رب الجلال اپنا دست مبارک، دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے رات میں کسی بھی طرح کے گناہ کیے اور صبح ہو کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ کی طرف سے یہ کرم نوازی، اللہ کی طرف سے یہ رحمت تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں ہوتی۔ فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اتنا فضل، اتنی رحمت اللہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں پر فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دست رحمت اس سے مراد عام ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آپ کے سامنے عقیدے کی عرض کرتے چلیں کہ اللہ رب ذوالجلال دست مبارک اور جسم سے پاک ہے، اور جہاں اس کے دست مبارک کی بات آئے تو علماء نے فرمایا کہیں اللہ کی طاقت اور قدرت مراد ہوتی ہے، کہیں اس کی رحمت اور اس کا فضل مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دن رات اپنی رحمت کرتا رہتا ہے۔ تو معلوم چلا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کریم اپنے بندوں پر رحمت نازل نہ فرمائے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت وہ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تاکہ اس کے بندے جب چاہیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اس بات کے بارے میں نہ سوچیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس بات کے بارے میں نہ سوچیں کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی نہیں ہے۔ نہیں، غلطی کے بعد یا گناہ کے بعد کا انتظار نہ کریں، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا، توبہ کرنا تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں جتنی زیادہ ہو سکے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں محمد الرسول اللہ دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور گناہوں سے پاک تھے، حضور غلطیوں سے پاک تھے، اللہ کے کسی نبی کے بارے میں گناہ کا سوچنا بھی محال ہے، اس سے بھی ایمان چلا جائے، اور وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں۔ تو توبہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
توبہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار رکھتی ہے. توبہ کا بہت بڑا حصہ ہے انسان کی فلاح میں، ہماری کامیابی کے اندر، ہماری خوشی کے اندر، ہماری عزت کے اندر. توبہ کا بہت بڑا کردار ہے کہ انسان غلطی پر، کسی کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیونکہ حدیث مبارکہ تو آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. اللہ اتنا پاک کر دیتا ہے، اتنا صاف کر دیتا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی میں محنت بہت کرتا ہوں، بہت مشقت کرتا ہوں. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی میں پورے گھر کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، گھر جڑتا ہی نہیں ہے. کوئی لوگ سوچتے ہیں میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں لیکن صحت ملنے کو نہیں ہے. ہزار قسم کی ہمارے لیے دشواریاں آتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار بھی کیے کہ نہیں کی، توبہ بھی کی ہے کہ نہیں کی. تو انسان کی زندگی کی خوشیوں میں توبہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ کوئی اضافی الگ سے چیز نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں، ہم جو چاہے کرتے رہیں، نہیں، بلکہ توبہ کا، استغفار کا ہماری زندگی میں، ہماری خوشی میں، ہماری عزت میں، ہمارے رزق کی برکت میں بہت بڑا ہاتھ ہے. میں حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ توبہ کرنا کتنی زیادہ ضروری ہے اور اس کا ہماری زندگی میں کتنا بڑا حصہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے توبہ کی، جس بندے نے اپنے گناہوں پر استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا. بھائی کیا کیا ہے اس نے؟ کون سا ایسا کام کیا؟ کام یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو کم تر کیا، اپنے رب کی ذات کو بڑا کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہی تو رب چاہتا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی انا کو مٹایا ہے، اپنی خود پسندی کو مٹایا، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے. یہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. تو فرمایا گناہ کرنے والا جب اپنے گناہ پر کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی غلطی پر توبہ استغفار کرتا ہے تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. پہلی بات. اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے غموں سے بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے. توبہ تو کرنی ہے، ورنہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں اور خود کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے. یہ جو کہا ہے نا میں نے کیا کیا، یہ بھی گناہ ہے. میں نے کون سا گناہ کیا ہے، یہ بھی کہنا گناہ ہے. یہ کہہ دینا کہ بس صرف یہی تو کیا ہے، یہ بھی گناہ ہے. اللہ رب ذوالجلال جہاں نقطے پر بخشش کرنے والا ہے وہاں نقطے پر پکڑ کرنے والا بھی ہے. تو انسان کو ایسے بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تمام غموں سے نجات مل جاتی ہے. اور تیسری بات جس کی مجھے، آپ کو اور ہمارے ساتھ ساری دنیا کو سب سے زیادہ فکر ہے، رزق. حضور نے فرمایا جب بندہ توبہ کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. توبہ کرنے کی عادت بنا لے، استغفار کرنے کی عادت بنائیں، اور توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بندے کو نوازتا ہے. اچھا وہ بات جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے، میں نے یہی تو کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، اس کا جواب آگے حضرت شیخ طلق بن حبیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، بڑی اہم ترین بات جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ توبہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. فرماتے ہیں سنو، اللہ کے حقوق
ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہمیں 1000 زندگیاں ملے نا تو ہم 1000 زندگیوں میں اللہ کے حقوق پورے نہیں کر سکتے. 1000 زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق پورا کرنا ممکن نہیں. فرماتے اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بندے کو چاہیے سر جھکائے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز بنائے اور کہے یا اللہ جو کوتاہی ہو گئی اسے معاف کر دے. اللہ رب ذوالجلال وہ کریم رب ہے جو 7 سمندر کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو معاف کرنے والا ہے. اتنا کریم رب ہے. تو حضرت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں توبہ اور استغفار اس کے معنی یہ ہیں کہ پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے اور گناہ کے ارتکاب سے بچنے کا سچا پکا اپنے آپ سے وعدہ کر لے. اللہ رب ذوالجلال بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان گنہگار اور خطا کار ہیں. اب بتائیے حضور نے کہہ دیا سب گناہ گار ہیں تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو کہے میں بڑا اچھا ہوں میں بڑا نیک ہوں؟ ہم 1000 دفعہ اپنے آپ کو کہیں ہم نیک ہیں، نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب گناہ گار ہیں سب نیک ہیں. لیکن ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھئی نیک بنے تو کیسے بنے؟ اب اس کا جواب حضور دیتے ہیں. حضور نے فرمایا سارے انسان خطا کار اور گناہ گار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار اور گناہ گار وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرتا ہے. سب سے اچھا کسے کہا؟ جو توبہ کرے، جو استغفار کرے. تو توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، یہ تو انسان کے لیے انتہائی نامناسب سلسلہ ہے. اس لیے کہ ہم نے حدیث مبارکہ میں سن لیا کہ توبہ کرنے والا اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. توبہ کریں اللہ کے قریب ہو جائیں. توبہ کرنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، استغفار کرنے سے ہر غم سے نجات ملتی ہے، رزق میں بے شمار بے حساب برکتیں آتی ہیں. توبہ کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، غصہ چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں میرا غصہ میرے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، میرا غصہ ایسا ہے کہ میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں. جب غصہ آ جائے میں یہ کر دیتا ہوں میں وہ کر دیتا ہوں. تو غصہ ختم کرنے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، کیونکہ انسان کے دل سے انا نکل جاتی ہے. توبہ کرنے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ بندے کا دل نرم ہوتا ہے، دل کی سختی ختم ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے. انسان کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی آتی ہے. اور تو اور توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان چاہتا بھائی اس کا بھی حق ادا کروں، اس کا بھی حق ادا کروں، کسی کا حق ماروں نہیں. تو توبہ کرنا ایک فقط یہ نہیں ہے کہ بس توبہ کر توبہ 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 نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہے، پوری انسانیت کا پیغام ہے اللہ سے رجوع کر لینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا بڑا نفع بخش ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی 6 علامات ہیں. انسان جب سچی توبہ کرے تو اس کی 6 علامات آپ نے ذکر فرمائی. پہلی علامت یہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا نا وہ سارے پچھلے گناہوں پر بندہ شرمسار ہو کہ ہاں واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے. یہ چیز آنا بہت ضروری ہے. آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، کیونکہ کئی دفعہ تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا بھائی ابھی معافی مانگ لے بعد میں دیکھیں گے، آج تو کر لو بعد میں دیکھ لیں گے، چلو آج شب برات آ گئی ہے پچھلا کر لو اگلا پھر دیکھ لیں گے. نہیں،
یہ بات ذہن میں رکھے کہ پچھلے گناہوں پر انسان کے دل میں شرمندگی ہو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آئندہ نہ گناہ کرنے کا تصور دل میں ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ خالی توبہ کر لینا اور ارادہ کر لینا کافی نہیں ہے، اپنے فرائض کو بھی ادا کرے، نماز، اچھائی، حلال، پاکیزگی، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق دینا، سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے۔ آپ سب کچھ کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اگر کسی کو ایک گالی بھی دی، ایک گالی، اور اس کا دل دکھا ہے، تو جناب جب تک اس کا دل خوش نہیں ہوگا نا، 1000 سجدے کر لیں، 1000 آنسو بہا لیں، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں حقوق پورا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے معافی تلافی کی جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حق ادا کیا جائے، تو اس طرح سے توبہ قبول ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، دل خوش ہوگا آپ کا، اور آپ کے دل میں توبہ کرنے کی تمنا پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کے اس درس اور آج کے روزے کے اختتام کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ تو حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے، تو جب بھی مجھے پکارتا ہے اور میری طرف رجوع کرتا ہے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جب تو مجھ سے رجوع کرے اور مجھے پکارے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے، جب تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے لے کر آسمان تک، یہ بیچ کا جتنا خلا ہے اس کو بھر دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیا بولتا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ سوچیں تو صحیح، کتنا کریم ہے۔ آج آپ گھر میں دیکھ لیں، ذرا سا کسی سے اونچی آواز میں بات کر لیں، سامنے والا کہتا ہے، مجھے بے عزتی کر دی، مجھے رسوا کر دیا، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آفس میں چلے جائیں، جی حضوری کرتے رہیں گے تو سب کچھ ہے، ذرا حق بات کی تو سامنے والا آپ کو فارغ کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے کام میں چلے جائیں، کسی کا ذرا برابر بھی ذرا سا کچھ مسئلہ کر دے نا تو جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے نہیں کہ جان نکال دے، ورنہ جان نکال کر رکھ دے۔ اور کتنا کریم ہے وہ رب، وہ کہتا ہے، تو اگر آسمان اور زمین کے خلا کے برابر بھی گناہ لے کر آ تو میں وہ سارے بھی معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ، اچھا گناہ کی بھی کوئی قسم نہیں ہے، یہ گناہ لائے گا تو چھوڑوں گا، یہ گناہ رکھے گا تو معاف کروں گا۔ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو نے شرک نہیں کیا، اس کے علاوہ جو گناہ کیا ہے، آ جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، دن سے لے کر رات تک، رات سے لے کر دن تک میں سب معاف کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اگر آسمان اور زمین کے برابر لے کر آ جاؤ تو معاف کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے، زمین کے ذرات کے برابر لے کے آ جاؤ تو معاف کرنے والا ہوں۔ ایسے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اکثر ہمارے خالی بزرگ نہیں، جوان بھی آج کل کہہ رہے ہوتے، دل پر ایک بوجھ سا ہے، تو یہ بوجھ اسی لیے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں، بندہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، دل کے اندر بات توبہ کر لوں گا، ابھی کما لوں، پھر تھوڑے دن کے بعد توبہ کر لوں گا، ابھی میری عمر ہی کیا ہوئی ہے،
ابھی تو مجھے بڑا ہونا ہے، پھر میں جب بوڑھا ہوں گا نا، جب میری کمر جھکنے لگ جائے گی پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں نا انسان کے لیے، یہ بہت زیادہ تباہی کر دیتی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لمحوں کے اندر آج کل انسان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اگلا لمحہ کس حال میں گزرے گا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو لمبی امید بھی بندے کو توبہ سے روکتی ہے۔ پھر کبھی بندہ سوچتا ہے میرے تو گناہ اتنے گناہ میری بخشش تھوڑی ہوگی، چلو یہ کر لیا ایک دفعہ اور کر لو، شراب پی لی ایک دفعہ اور پی لو، زنا کر لیا ایک دفعہ اور کر لو، پھر کر لوں گا۔ جب ایک دفعہ پہ کچھ نہیں ہے تو دوسری دفعہ پہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو رحمت سے دوری کہ بھئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس وجہ سے انسان گناہ سے توبہ سے دور رہتا ہے۔ اور ایک بڑی وجہ بری صحبت بندے کو توبہ سے دور رکھتی ہے۔ بروں کی صحبت آپ کو توبہ کرنے نہیں دے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دوست سلام دعا والے، اٹھنے بیٹھنے والے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں دلواتے۔ دوستیاں جو کریں وہ ایسوں سے کریں جو ہمیں اللہ رسول کی یاد دلائیں۔ پھر خوش فہمی کا شکار ہمارے آج کل بڑے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں میں 3 دفعہ سبحان اللہ کے لیے جنت میں درخت بن گیا، اب تو کچھ بھی کر لو، جس کا درخت جنت میں لگ گیا وہ تو ضرور جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں کب جائے گا؟ یہ خواہ خواہ کی خوش فہمیاں ہیں، ان خوش فہمیوں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اب یہ تھوڑی کہ اب جنت میں 3 دفعہ سبحان اللہ کے کہہ درخت لگوا دیا تو اب جاؤ جو مزے کرتے رہو، جو دنیا میں تباہی کرتے رہو، نہیں، یہ خوش فہمی کی باتیں ہیں۔ بلکہ اگر اس کو اس طرح جائز سمجھ کے کیا کہ بھائی میرا تو جنت میں درخت لگ گیا ہے، میں نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، اب میں جو چاہوں کروں، تو ایسا کہنا بھی سوچنا بھی حرام ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تو جو ہے وہ روکتی ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں سے بچنے کی وجہ سے، ارے اگر میں نے توبہ کر لی تو لوگ بولیں گے دیکھو بڑا مولوی بنتا پھر رہا ہے، اگر میں نے توبہ کر لی تو پھر لوگ کہیں گے ابے کل تک تو کرتا تھا اب تیرا کیا ہو گیا ہے، کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں۔ تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اللہ رب الجلال کی پرواہ کرنی ہے۔ وہ کریم ہے، وہ کتنا محبت کر رہا ہے۔ حدیث آپ نے شروع میں سنی، وہ صبح سے لے کر رات تک دستے رحمت پھیلائے ہوئے کہ بندہ آئے تو صحیح، اب بندہ نہ آئے تو پھر بندہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس کریم رب پر جتنا ہم شکر ادا کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، بس آخر میں ایک واقعہ میں سناتا ہوں، ورنہ اس عنوان پر اصلاحی باتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ کہتے نماز ادا کرنے کے بعد میں اٹھا اور اٹھ کر میں جا رہا تھا تو ایک عورت کو دیکھا جو اپنا چہرہ چھپائی حضرت ابو ہریرہ کے قریب آئی، کہنے لگی اے ابو ہریرہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا میں نے 2 کام کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے کیا کیا؟ تو کہنے والی عورت نے کہا میں نے زنا کروایا ہے، میں نے بدکاری کروائی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس بدکاری کے نتیجے میں کچھ وقت کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کا گلا دبا کر اسے پھینک دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، بتا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ 2 قدم پیچھے ہٹے، کہا جا نکل جا یہاں سے، تو خود بھی نحوست کی ماری ہے، مجھ پر بھی تیری نحوست آئے گی، چلی جا یہاں سے، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تیری توبہ کون قبول کرے گا، جا جہنم میں جل، ایک تو نے زنا کروایا اور دوسرا بچہ مار دیا۔ اب یہ عورت اس نے سوچا میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، زور سے چیخ ماری اور چیخ نکلی، وہیں بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیر کے چل دیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹ کر چلے تو جناب والا دل میں خیال آیا کہ میرے سے اس نے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو فوراً کہہ دیا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری معافی نہیں ہو سکتی، میرے کو تو کوئی شرعی مسئلہ اس بارے میں صحیح سے معلوم ہی نہیں ہے۔ پوری رات دل میں ملال رہا۔ صبح ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے،
اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایک واقعہ ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا جب آپ کے پاس سے گیا تو ایک عورت ملی، اس نے زنا کروایا ہوا تھا اور بچہ پیدا ہوا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ آقا میں نے اس کو کہہ دیا تیری بخشش نہیں ہوگی، تو اسی طرح مرے گی، تو جہنمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اسے اللہ کی رحمت سے دور کرو؟ اللہ اکبر، سوچیں تو صحیح اللہ کتنا کریم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اسے اللہ کی رحمت سے دور کرو اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے دور کرو؟ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تو منتظر رہتا ہے کہ کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اے ابو ہریرہ تم نے اس کے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ فوراً حضور کے قدموں میں گرے، معافی مانگی اور اٹھ کر چلے۔ پورا مدینہ ڈھونڈا، ایک ایک گلی، ایک ایک دروازہ، ایک ایک چوراہا، یعنی صبح فجر سے لے کر حدیث مبارکہ میں آتا رات مغرب کے بعد تک حضرت ابو ہریرہ اس عورت کو ڈھونڈتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو مر گئی ہو، خودکشی کر لی ہو، کچھ اور ہو گیا ہو۔ چلتے چلتے عشاء سے پہلے اس عورت کو ڈھونڈ لیا، کہا اے عورت میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کیسی بات کر رہی ہوں، میں زانی، میں قاتل، میں زانی، میں قاتل، مجھ سے معافی کس بات کی؟ تم نے تو کہا تھا تو جہنمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے تجھ سے کہا وہ میرا علم تھا۔ اللہ کے محبوب تجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہوں کا سمندر لے کر بھی جائے تو وہ رب تو معاف کرنے کے لیے موجود ہے، تیرے رب نے تیری معافی کو قبول فرما لیا ہے۔ وہ عورت اس نے سنا تو اپنی چادر کو اور سنبھالا اور سنبھال کر کہا اے ابو ہریرہ مدینے کے باہر میرے 3 بڑے بڑے کھجور کے بڑے بڑے باغیچے ہیں، اگر اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے تو شکرانے کے طور پر میں وہ 3 باغیچے اپنے رب کی راہ میں صدقہ کر رہی ہوں۔ اللہ کے محبوب کو جا کر کہہ دو کہ اب میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ حضور کو جا کر جب بتایا نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا ابو ہریرہ توبہ کرنے والے کے بیچ میں نہ آنا، توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے نا تو توبہ کرنے والا اور اس کا رب ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی حائل نہیں ہوتا۔ اب رب کی مرضی بندے کی توبہ کس طرح سے قبول فرما لے۔ تو یہ توبہ جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، توبہ بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔